وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي خلق العالم وما فيه، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي ولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محبت خدا اور عشق مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سرشار ہیں۔ یہ دعویٰ کتنا حسین ہے اور کتنا دل آویز ہے، لیکن ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ جتنی مضبوط دلیل ہوگی اتنا مضبوط دعویٰ ہوگا۔ اگر دعوے کی دلیل کمزور پڑ جائے تو دعویٰ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس دعوے کی دلیل اطاعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اطاعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار و افعال کے تابع ہو جائے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اس کی اللہ رب العزت کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ اس آیت مبارکہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ رسولان اعظام منزل حق کے شناسہ ہیں اور اس کے رہنما ہیں، لہٰذا دنیا کے تمام انجان اشخاص کو چاہیے کہ ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان کی فرمانبرداری کر کے منزل حق کو پا لیا جائے، اس پر گامزن ہوا جائے۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی غیر واقف راہ، جسے راہ کا پتہ نہ ہو، تو کسی واقف راہ سے پوچھ لیا کرتا ہے، اور جسے راہ کے بارے میں معلوم ہو اور وہ اسی منزل کو جا رہا ہو تو اس کی اتباع کر لیا کرتا ہے۔ اور ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر نمودار ہوئے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتے ہوئے آفتاب ہیں۔ جیسا کہ محبت خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ کے لیے اطاعت مصطفیٰ اشد ضروری ہے،
یہود و نصارہ بھی اپنے دور میں اللہ سے محبت کا اور اس کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے تھے، اور یہ اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ہی اللہ کے محب صادق ہیں۔ قرآن نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے، اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے تو فاتبعونی، میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو گویا قرآن نے اس بات کا اعلان کیا کہ بغیر اتباع نبی کے کوئی راہ حق پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کوئی معمولی سعادت نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں بتانا یہ مقصود ہے، میں اس آیت مبارکہ میں ذرا واضح یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یطیع، پہلا جو جملہ ہے، پہلا جو قضیہ ہے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے یطیع فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جو شخص اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، جو شخص اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، یہ فا جزائیہ لائی گئی، قد برائے تحقیق، اس میں تحقیق پیش کی گئی، اور فعل ماضی استعمال کیا گیا اس بات کی تحقیق اور تصدیق بتانے کے لیے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اطاع فعل ماضی کا بعض اوقات صیغہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فعل کا وقوع ایک یقینی امر ہوتا ہے۔ بعض قرآن مجید میں، فرقان حمید میں ماضی کا جو صیغہ استعمال ہوا قیامت کی نشانیوں کے ذکر کے لیے، اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس میں یقین ہے، ہوگا ایسا، ایک یقینی امر ہے، ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ جیسا کہ ابو لہب کا بھی ہاتھ ٹوٹا نہیں تھا، فرما دیا گیا ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابو لہب کے ہاتھ کا ٹوٹنا ایک یقینی امر ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت، خدا کی اطاعت کا ہونا ایک یقینی امر ہے، اسی لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا تو اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی ہے، اس میں ایک یقینی امر ہے، کر لی ہے، اب کوئی شک نہیں ہے، اب کر لی ہے تو کر لی ہے۔ جس طرح ہمیں دنیاوی امور کو انجام دینے میں، اور جس طرح ہم دنیاوی امور کو انجام دیتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا میں نام و نمود حاصل ہو، ہم اسی لیے اکثر لوگوں کا یہی مشغلہ ہوتا ہے، اور بلکہ مگر یہ جو ہے کہ اصل کامیابی، اصل مقصد ہمارا آخرت میں کامیاب ہونا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا، تو اس نے ایک عظیم کامیابی پالی ہے۔ یہاں بھی یطیع فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور آنے والا جو جملہ ہے وہ فعل ماضی کے صیغے کا استعمال کیا گیا۔ صرف اتنی قد کی تحقیق نہیں ہے، قد کی تحقیق صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ جو فعل استعمال کیا گیا اس کا مصدر بھی استعمال کیا گیا۔
فوزن، اب سے فوزن استعمال نہیں کیا گیا، اس کی صفت بھی استعمال کی گئی، فقد فاز فوزن عظیما، تحقیق پر تحقیق، تاکید پر تاکید، اس بات کی دلالت ہے کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی رائے حق پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بھی مقصد اصلی کو پا ہی نہیں سکتا۔ گویا اطاعت مصطفیٰ عرفان خدا ہے۔ جو شخص بغیر اطاعت خدا کے عرفان خدا حاصل کرنا چاہتا ہے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بغیر اطاعت مصطفیٰ کے اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو آؤ نا اس رسول کی اطاعت کی جائے جس کا اخلاق قرآن ہے۔ دلائل النبوہ میں یہ حدیث مکتوب ہے، مذکور ہے، مرقوم ہے۔ عن یزید بن بابنوس قال قلنا لعائشة یا ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ثم قالت تقرأ سورة المؤمنین اقرأ قد افلح المؤمنون الى العشر حتى بلغ العشر فقالت هكذا كان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، قرآن ہے۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا کیا تم سورہ مومن پڑھتے ہو؟ تقرأ سورۃ المؤمنین، کیا تم سورہ مومن پڑھتے ہو؟ تو پڑھو قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات تک پڑھو۔ ابھی صحابی 10 آیات تک پہنچے ہی تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے بھائی یہی تو ہے اللہ کے رسول کا اخلاق۔ وفی روایت اخری، دوسری روایت میں عن ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا عن ابی الدرداء قال سألت عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرداه ويسخط لسخطه۔ ابو درداء سے روایت ہے، ابو درداء نے فرمایا یا فرماتے ہیں ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ان کا اخلاق قرآن ہے، یرضا لرضاہ، ان کی رضا کی خاطر راضی رہتا ہے، ویسخط لسخطہ، ان کی ناراضگی کے سبب ناراض رہتا ہے۔ گویا وہ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ بغیر اللہ کے رسول کو راضی کیے قرآن کا پڑھنا قرآن حلق سے اترتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کر کے ان کو راضی کیا ہی نہیں۔ ان کا اخلاق جب قرآن ہے، کانا خلقہ القرآن، جب ان کا اخلاق قرآن ہے تو ان کو راضی کیے بغیر، ہم ان کی اتباع کیے بغیر ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن ہمارے حلق سے اتر جائے، یہ کب ممکن ہے؟ تب آؤ ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی اطاعت کریں جن کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہے۔ آؤ ہم اس شخصیت کی اتباع کریں جن کے پسینے کی خوشبو مشک اور عطر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ شمائل محمدیہ
محمد بن ابراہیم باجوری شافعی مواہب لدنیہ المواہب اللدنیہ علی الشمائل محمدیہ میں اس کی توضیح بھی کی ہے، اور شمائل محمدیہ میں یہ حدیث مذکور ہے، مکتوب ہے، مرقوم ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، فما قال لی اف قط، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے کبھی اف بھی نہ کہا، وما قال لی قط لشیء صنعته لما صنعته، اور کبھی بھی مجھ سے کسی چیز کے تعلق سے جس کو میں نے کیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ ہی وما قال لی قط لشیء ترکته لما ترکتہ، اور کبھی بھی مجھ سے کسی چیز کے تعلق سے جس کو میں نے چھوڑ دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، وہ مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ محمد بن باجوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نیچے بیان فرماتے ہیں ینبغی اسقاط من کا ساقط ہونا چاہیے، ورنہ یہ لوگوں میں سے من احسن الناس اچھے لوگوں میں سے، اچھے اخلاق والے لوگوں میں سے، لوگ بھی آ رہے ہیں نا، اور نبی لوگوں میں سے، انبیاء میں سے ہو سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ولا شممت ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مزید فرماتے ہیں، آگے کہتے ہیں ماں نے کہتے ہیں کوئی ایسا ریشم وغیرہ سے بنا ہوا کپڑا کوئی چھوا، اور نہ ہی میں نے بذات خود کوئی ریشم چھوا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز چھوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ خزن بولتے ہیں مرکبن من حریر وغیرہ، صوباً مرکباً من حریر وغیرہ، کہتے ہیں حریر یا اس کے علاوہ دوسری چیز سے مرکب یعنی بتیار کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ آگے مزید فرماتے ہیں ولا شممت مسکن قط ولا شممت مسکن قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور نہ ہی میں نے کوئی مشک سنی، جس کو ہم مشک کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں مسک۔ اس کو باجوری علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں دمن یتجمد فی خارج الزبیۃ، ایک ایسا خون ہوتا ہے جو فی خارج صورت زبیۃ، جو ہرن کی دھوڑی کی خارجی حصے میں جمع ہوا ہوتا ہے، یہ حلال ہوتا ہے، اس کا لگانا بھی حلال ہوتا ہے، اور نور الازا میں اس کا خاص مطلب کہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ لگانا حلال ہے اور یہ لگا کر نماز پڑھنا بھی حلال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی مشک سونگھی اور نہ ہی کوئی ایسی عطر سونگھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ تو آؤ نا اس نبی کے پاس، اس نبی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جن کے بارے میں انس بن مالک
حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو آؤ نا اسی سے محبت، اسی کی اتباع، اسی کا سب کچھ کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔